قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے یہ ذکر ہوا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم نہ کیا جائے اس وقت تک نجات کا تصور دھوکہ ہے، نجات موقوف ہے دعوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے پر۔ اصل یہی ہدف ہے، اور آپ کی دعوت کا جو قطعی لا ریب لا شک نصاب ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ آپ کی دعوت، آپ کے مشن کا کوئی قطعی ماخذ، یقینی ماخذ دنیا کے نقشے پہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو ہر طرح کامل بھی ہے، لا ریب بھی ہے، آسان بھی ہے۔ قرآن کریم سے زیادہ آسان نصاب کہیں آپ کو نہیں مل سکتا۔ عام فہم بھی ہے، مسئلہ کے لحاظ سے عام فہم، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس کو ان پڑھ سے ان پڑھ اور بالکل ان پڑھ، جس کو آپ کہتے ہیں چٹا ان پڑھ، اس کو سیٹ کر دو، وہ بھی پڑھے تو اس کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اور سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی، عالم آدمی، گریجویٹ آدمی، جتنا بھی زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ بھی پڑھے تو قرآن اس کے لیے بھی ہدایت ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ کچھ نصاب ہوتے ہیں وہ ابتدائی کلاسوں کے ہوتے ہیں، کچی، پہلی، نرسری، پانچویں، چھٹی، اور وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر وہ نصاب پڑھائیں، بی اے والے کو، ایم اے والے کو، وہ کہے گا یار یہ کیا ہے، میں ایم اے والا ہوں، بی اے والا ہوں۔ اور بی اے اور ایم اے کا نصاب اگر آپ نرسری والے کو پڑھائیں تو وہ کارٹون ہی دیکھے گا، اسے کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ دنیا میں کوئی ایسا نصاب نہیں جو درجات کے تفاوت کے باوجود فائدہ دے۔ وہ صرف ایک نصاب ہے قرآن، کہ اس کو ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی سنے، اس کو بھی فائدہ ہو، ہدایت ملے، اور دنیا کا سب سے بڑا پڑھا لکھا وہ بھی اس قرآن کو پڑھے تو اس کے لیے بھی یہ قرآن ہدایت ہے۔ یہ صرف قرآن کا خاصہ اور معجزہ ہے، اعجاز ہے کہ جتنا پڑھا ہوا آدمی ہو، ذہین ترین آدمی ہو، وہ اس قرآن کے قریب آئے گا، اس کو اور لذت محسوس ہوگی۔
ہدایت کے مراتب نصیب ہوں گے، اور ان پڑھ عرب کے امیین بکریاں چرانے والے جنہوں نے کبھی لکھنا پڑھنا سوچا بھی نہیں تھا، قلم اور ڈنڈے میں فرق نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے بھی قرآن اسی طرح برابر کی ہدایت ہے۔ اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آگے ہدی للعلماء نہیں، علماء کے لیے ہدایت ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا قرآن کے قریب نہ جاؤ، مولوی کے قریب آؤ، تو ہدی للعلماء نہیں، یہاں فرمایا ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے، عالم جاہل امی پڑھا لکھا کوئی بھی، سب کے لیے قرآن ہدی للناس، یہ ہدایت کا نصاب ہے، کوئی تفریق نہیں کی۔ جو بھی انسان کا بچہ ہے اس کے لیے قرآن ہدایت ہے، ہدی للناس۔ اور فرمایا الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، من بعد ما بیناہ للناس، جو لوگ یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو اس ہدایت کا ماخذ بینات، واضح واضح روشن روشن قطعی الدلالت آیات، کھلی آیات، روشن آیات، ان کو چھپاتا ہے۔ یکتمون ما انزلنا، اور الذین ذکر کیا، کوئی بھی ہو جو ان بینات اور ہدا کو چھپاتا ہے، اور چھپاتا بھی ہے من بعد ما بیناہ للناس۔ ہمارے مفسرین میں ایک مرشد العلماء حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی صاحب رحمت اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے امام تھے، اور باقی آج کل لوگ تو بنے ہیں نا، کوئی کہیں امام اہل سنت، کوئی کہیں امام ہو وہ بالکل بدعتی، وہ بھی امام اہل سنت ہے، تو یہ حقیقتاً امام اہل سنت تھے، اور کتاب السنت کے ماہر مدرس مصنف، ان کی کتاب ہے مقدمہ کتاب التوحید، مقدمہ کتاب التوحید، یہ ذرا پڑھ کے دیکھو، مقدمہ کتاب التوحید کمال کی کتاب ہے، بلکہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس مسئلے پہ نہ ایسی پہلے لکھی گئی نہ بعد میں لکھی جائے گی۔ مقدمہ کتاب التوحید، ایک بریلوی عالم تھا، بہت بڑا مناظر عالم، اس کو میں نے دی مقدمہ کتاب التوحید، میں نے کہا آپ یہ پڑھیں۔ اس نے اول سے لے کے آخر تک پڑھی، پھر مجھے فون کیا، فون میرے پاس ریکارڈ ہے، اس نے فون کیا، بہت بڑا عالم تھا، اس نے فون یہ کیا، کہتا ہے خدا کی قسم میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں شاید کسی نے نہ پڑھی ہو۔ باقی وہ مولوی بھی تھا، اور اس طبقے میں وہ آدمی تھا جو درس قرآن بھی دیتا تھا، حالانکہ پورا قرآن بریلویوں کے خلاف ہے، پورا قرآن بریلویت کے خلاف ہے، اول سے لے کے بسم اللہ سے والناس تک، یعنی قرآن اگر آپ ترجمہ پڑھیں اور بریلوی عقائد سامنے رکھیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ قرآن سارا خلاف کاری بریلویوں کے رہا ہے،
क्योंकि इनका और अबू जहल का मुश्तरका खाता है, तो उनकी तरदीद इनकी हो जाती है। तो उस आलिम ने वो किताब देखी तो मुझे कहता है, खुदा की कसम हम तो गट्टर के कीड़े बने हुए हैं, ये उसके लफ्ज थे, गट्टर के कीड़े बने हुए हैं, इसके बाहर भी बड़ी बड़ी दुनिया आबाद है। और फिर मुझे कहता है, आप मेरे गवाह बन जाएं, इसमें जो कुछ लिखा है मैं मिन्नो अन इसको मानता हूं। मैंने उसे कहा, मिन्नो अन तो सिर्फ कुरान को मान, ये तेरी पुरानी बीमारी है, मिन्नो अन मानने वाली। मिन्नो अन मानने के लायक वो सिर्फ कुरान है। और मैंने उसे कहा, इसी वजह से तू गुमराह रहा कि जो किताब देखी मिन्नो अन मानी। मिन्नो अन दुनिया में कोई किताब नहीं जिसको मिन्नो अन माना जाए, अव्वल से आखिर तक, क्योंकि किसी किताब की गारंटी नहीं। गारंटी है तो सिर्फ किताबुल्लाह की। ये वो किताब है जो मिन्नो अन माननी होगी। तो वो माना करते थे मौलाना अब्दुल गनी जाजरवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहलु सुन्नत, मिन बाद मा बय्यनाहु लिन्नास, जो लोग इस कुरान की हिदायत छुपाते हैं और मसला तौहीद छुपाते हैं, जो कुरान ने खुल के मसला बयान किया उन मसाइल को छुपाते हैं बाद उसके कि बय्यनाहु लिन्नास, हमने बयान किया आम लोगों की हिदायत के लिए, आम लोगों की, मौलवियों की नहीं, आम लोगों की हिदायत के लिए। उन्होंने अपने कुरान पाक के लिए आम का लफ्ज लिखा और जबरदस्त लिखा, मिन बाद मा बय्यनाहु लिन्नास, लिन्नास। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई आदमी मेहनत को महफूज करना चाहता है और वो समझना चाहता है कि पैगंबर करीम ने कायनात के सामने किस चीज को पेश किया, वो कौन सा निसाब, कौन सा मिशन, कौन सी दावत, आपकी 23 साल नबूवत की कौन सी मेहनत थी, तो उससे सिर्फ और सिर्फ वो कुरान की शक्ल में मिलेगी। यही आपकी दावत है। और इसी पर ईमान रखना, ईमान ये नहीं खत्म पढ़ने के लिए, ईमान ये नहीं ताबीज जानवरों की तरह ताबीज गले में लटकाने के लिए और बाजुओं पे लटकाने के लिए। ईमान ये नहीं कि कुरान पाक सर पे रख के झूठी कस्में उठाने के लिए। कुरान पर ईमान ये है कि कुरान को अपना इमाम मानना होगा और सारी किताबों और इल्मों पे हाकिम मानना होगा। जब तक कुरान को इमाम नहीं मानेंगे, इमाम वो होता है जिसके पीछे चला जाए, जिससे जिसकी इत्तेबा की जाए। लोगों ने तो इमाम कुछ और बना लिए, फलाना इमाम, फलाना इमाम, और इमामत के नाम पे एक पूरा कुफ्र का मजबूआ तैयार कर दिया और नाम उसका रखा इमामत। इमामत, और तुम्हें भी गुमराह किया। तुम भी दौड़े माहिए मरसिये सुनते हो। उन दौड़े माहिया मरसियों में क्या होता है? सिर्फ उनके अकीदा इमामत की, उसको पानी दिया जाता है और तुम्हारे गोश गुजार वो किया जाता है। हजरत हुसैन का नाम लेकर अकीदा इमामत जैसा कुफ्र और अकीदा इमामत जैसा जिद का दुनिया में सबसे बदतरीन कुफ्र वो अकीदा इमामत का कुफ्र है। उस कुफ्र को हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम का शरबत पिला के इस सुन्नी कौम को असल में वो कुफ्र के कड़वे घूंट मीठे करके इनके पेट में डाले जा रहे हैं।
ورنہ اب سوچے، نبی کی دعوت چھوڑ دی، حضرت حسین کی دعوت چھوڑ دی، حضرت علی کی دعوت چھوڑ دی، سب صحابہ اہل بیت کی دعوت وہ قرآن کی طرف بلانا تھا، اور قرآن کی دعوت تھی، قرآن کا مسئلہ تھا، مسئلہ توحید تھا۔ تمام اصحاب پیغمبر اہل بیت اسی پہ زندگیاں گزار گئے، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اور اس امت کا طائفہ منصورہ 14 صدیوں سے اس قرآن کی طرف دعوت دیتے دنیا سے چلا گیا۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ امامت کے نام پہ کیا کارنامہ کیا؟ 14 صدیوں کی تاریخ اٹھاؤ، جب بھی اسلام کے خلاف غداری کی تو اسی فرقے نے، اسی فرقہ نے ہلاکو خان کا ساتھ دیا تو اسی فرقہ نے، اور دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہر انقلاب اسلام اور مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر صرف گھونپنے والا نہیں، پیٹھ میں خنجر گھونپ کے ہلانے اور پھر رکھنے والا یہی فرقہ رہا۔ حضرت عثمان کے دور سے لے کے آج تک تمہاری یہی کمائی ہے، ابن سبا سے لے کے آج تک یہی تمہاری محنت ہے۔ اور جب بھی حق و باطل کا مارکا ہوگا، اسلام و کفر کا ہوگا، تو یہ یہودیت کفر کی سائڈ پہ کھڑی ہوگی۔ تو یہ تو بات ہو گئی کہ دعوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن کریم سے جب ہر مسئلہ میں رہنمائی لوگے اور قرآن کو امام مان لوگے، ہر گمراہی سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب یہ بھی رہنمائی ہم قرآن سے لیتے ہیں کہ کیا اگر کوئی شہید ہو جائے، اللہ کے راہ میں مارا جائے، تو اس پر ماتم کرنا ہے، اس کو رونا ہے، سالانہ ماتم کا تہوار بنانا ہے، زنجیر زنی ذوالجنا مہندی اور ذوالجنا پہ منتیں نظریں، بیٹا ہوگا فلانا ہوگا، کیا یہ اسلام نے تعلیم دی؟ پیغمبر کریم نے یہ تعلیم دی؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھو 90 کے قریب مقام قرآن کا ہے، 90 کے قریب، جس میں اللہ نے اہل ایمان کو صبر کی تلقین کی ہے۔ کس کی تلقین کی ہے؟ کتنا مقام؟ 90 سے بھی زیادہ ہے، تقریباً 90 کے قریب مقام۔ اور اس صبر کو سمجھو، یہ آپ بھی لفظ پڑھتے ہیں، سمجھا کبھی نہیں۔ یہ جو صبر ہے نا، اتنا کیوں تاکید آئی؟ 90 کے قریب مقام، کہ اگر صبر کو آپ سمجھ جائیں تو یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے توحید پہ استقامت نصیب ہوتی۔ صبر کا معنی اور صبر کا مفہوم قرآنی، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یاد رکھ لو، صبر کا معنی ہوتا ہے اللہ کی قضا پہ راضی رہنا۔ حقیقت اس کی یہ ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے اس پر دل کو مطمئن کرنا، اس پر دل کو راضی کرنا۔ اسی کی دوسری تعبیر ہے رضا بالقضا۔ جو اللہ کا فیصلہ، کہتے تو ہیں فلانا آدمی مر گیا جی، اللہ دی مرضی، لیکن دل میں اللہ دی مرضی کوئی نہیں ہوتی، اوپر زبان پہ اللہ دی مرضی۔ فلاں آدمی قضائے الہی سے فوت ہو گیا،
اب اعلان کرنے والے کو بھی پتہ نہیں قضاء الہی سے کیا کہہ رہا ہوں۔ قضاء الہی کیا ہے؟ اللہ جو کام بندے کے حق میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ حق ہے، اور اس حق پہ دل کو مطمئن کرنا، اسی کا نام صبر ہے، رضا بالقضاء۔ اب یہ صبر رک جانا، ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا، دل میں اللہ پہ پورا اعتماد اور یقین رہنا، یہی صبر ہے۔ اور اس کے پھر 3 درجات ہیں، 3 درجات۔ اصل صبر یہی ہے کہ دل دھرنا دے اللہ کے حکم پہ، اپنے دل کی حفاظت کی جائے کہ اللہ رب العزت کے حکم پہ اس کو راضی اور مطمئن کیا جائے، اس کی مشق کا نام یہی صبر ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے صبر کے 3 قسمیں بیان کی۔ ایک ہے صبر عن المعصیت، گناہ کی طرف دل میل ہو رہا ہے اور دل میں کشش پیدا ہو رہی ہے گناہ کی طرف، شیطان کی تسبیل اور نفس کی تسبیل۔ گناہ کیوں ہوتا ہے کہ نفس اور شیطان یہ مل کے گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں، مزین کر کے پیش کرتے ہیں اور اس کی خوبصورت تصویر پیش کرتے ہیں۔ دل کرتا ہے گناہ کرنے پر، لیکن اس نے اپنے دل کو گناہ سے روک کے اللہ کے حکم پہ لگایا اور دل میں یہ کہا کہ بھائی یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب اس نے اپنے آپ کو روک لیا اور گناہ کے قریب نہیں گیا، اس کا نام ہے صبر عن المعصیت، معصیت پہ صبر کرنا۔ اور اس کا اجر کہ گناہ کی طاقت کے باوجود رک گیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو پیغمبر کریم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 وہ آدمی ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا اور اللہ کی خصوصی رحمت سے ان کو بہرہ کیا جائے گا۔ اللہ کے عرش کے نیچے 7 آدمی، اور اگر غور کرو وہ 7 کے 7 کی مشقت دیکھو، ان کا صبر دیکھو۔ فرمایا ان 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ رجل، وہ آدمی کہ جس کو کسی نے گناہ کی دعوت دی اور وہ عورت جو گناہ کی دعوت دینے والی ہے ذات حسب و نسب، وہ ہے بھی اونچے نسب والی اور اونچے خاندان کی، اور اس کو بدکاری اور زنا کی دعوت دیتی ہے، کوئی چیز مانے نہیں، صرف وہ ایک جملہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا وہ نوجوان، اس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ کیا ہے؟ صبر عن المعصیت۔ جیسے حضرت یوسف کا واقعہ، معروف واقعہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان صبر وہ اتنا سخت کر دیا گیا اور اتنا وہ ہولناک کر دیا گیا جس کا تصور بھی نہیں، لیکن حضرت یوسف اس امتحان میں سینہ سپر ہو کے کھڑے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کی شدت کو بیان کیا کہ وہ امتحان کتنا تھا۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان تھے اور چڑھتی جوانی تھی، ایک بوڑھا آدمی بدکاری سے بچ جائے اتنا کمال نہیں، حضرت یوسف وہ نوجوان تھے، اور دوسرا یہ
کہ ایک شادی شدہ آدمی اگر زناکاری بدکاری گناہ سے بچ جائے اس کا بھی اتنا کمال نہیں. حضرت یوسف کی زندگی تجرد والی، بغیر شادی شدہ تھے، پھر ایک موقع نہ ملے آدمی گناہ سے بچ جائے، یہ بھی اتنا کمال نہیں. حضرت یوسف کو دعوت بھی اس عورت نے دی جس کے گھر کے اندر رہتے تھے اور 24 گھنٹے ملاقات بھی میسر تھی، اور پھر وہ عورت بھی عام نہیں، وزیر کی بیوی ہے، اور پھر ہے بھی پورے مصر سے خوبصورت، اور پھر دروازے بند کر کے منہ سے دعوت بھی دے رہی ہے طلق. اور اس مقام پہ جناب یوسف کہتے ہیں قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اعوذ معاذ اللہ، اعوذ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ کہہ کے دوڑ پڑے، ٹھہرے نہیں، بھاگنے لگے. یہ کیا ہے؟ صبر انل معصیت، گناہ سے رک جانا، صبر کرنا. دوسرا ہے صبر علی الطاعات، نیکیوں پہ صبر کرنا. اور یہ بھی نفس اور شیطان سے جنگ ہے. نیکی پہ صبر، نماز کے لیے اٹھنا، دل کہتا ہے، نفس کہتا ہے، شیطان کہتا ہے سویا رہے کوئی مسئلہ نہیں، اٹھنا مشکل ہے. اب یہ ایک جنگ ہوگی نفس اور شیطان کے ساتھ، تو سردی برداشت کر کے، گرمی برداشت کر کے، نیند کی مستی کو چھوڑ کر آدمی نماز کے لیے اٹھ پڑتا ہے عزم کے ساتھ. تو یہ صبر نیکی پہ ہے، صبر علی الطاعات ہے. اور اسی طرح روزہ نرا صبر ہے. حج کا سفر اور حج کے احکام یہ نرا صبر ہے. اسی طریقہ سے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی دولت اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں دینا. کبھی دل کی طرف دیکھے کیا کہہ رہا ہے؟ اندر بھی مفتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ خبردار، یہ کیا کر رہا ہے؟ خود کمایا ہے اور نہ ویلے مولویاں نو دتی آنا، مسیطا تھے، فلانے تھے یہ، لیکن یہ صبر کر گیا ہے. ادھر یہ بھی صبر ہوگا. یہ ہے صبر علی الطاعات، ڈٹ گیا ہے، ثابت قدم ہو گیا ہے. تو یہ طاعات پہ صبر کرنا ہے، معصیت پہ صبر کرنا ہے. اور جو معروف صبر ہے، یہ تو لمبا مضمون ہے قرآن کا. جو معروف صبر ہے وہ صبر علی المصائب ہے. مصیبت پہ صبر کرنا، بیماری پہ صبر کرنا، بیٹا فوت ہو گیا صبر کرنا، والد فوت ہو گیا صبر کرنا، اپنے گھر کے خاندان شہید ہو گیا صبر کرنا، وفات آ گئی صبر کرنا. یہ ہے صبر علی المصائب، مصائب پر مصائب کو برداشت کرنا. اور یہ تب ہوں گے مصائب برداشت جب آدمی کا عقیدہ ہوگا کہ مصیبت دینے والا بھی اللہ اور مصیبت ٹالنے والا بھی اللہ. یہ وہ چابی ہے. اس پر قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا اور انعام کیا رکھا؟ کئی انعام رکھے کہ جو آدمی مصائب پہ ڈٹ گیا، صبر کیا اور میرا دروازہ نہیں چھوڑا، میرے احکام کی خلاف ورزی نہیں کی، اور مصیبت آئی بڑی سے بڑی مصیبت، وہ میری دربار میں جھک گیا، دل پکا کر لیا اسی نیت سے کہ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، پکا ہو گیا. فرمایا میرا پیغمبر میری طرف سے ان کو بتا دے، ایک تو بتا دے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ، پکی بات ہے اللہ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک دوسرا فرمایا بشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا میرے پیغمبر. بشر الصابرین، اسی آیت میں
बश्शिर साबिरीन, और तीसरा इनाम दिया उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। उलाइका अलैहिम, तीन इनाम इकट्ठे किए कि जो आदमी मुसीबत पे सबर कर गया, अल्लाह का फैसले पे राजी हो गया और उसने अपने दिल को मजबूत किया, जितनी बड़ी मुसीबत आ गई, फरमाया पहला इनाम मैं अल्लाह आप उसके साथ हूं, यानी मदद के लिहाज से रहमत करने वाला, नुसरत करने वाला। और फरमाया बश्शिर साबिरीन, उसका ये सबर जाय नहीं होगा, इसको मैं रंग लगा के पेश करूंगा। और तीसरा मेरा पैगंबर, जब आदमी पक्का हो जाता है, सबर करता है, तो मैं अल्लाह ऊपर से कहता हूं सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ओ शाबाश हो मेरे बंदे, शाबाश, शाबाश हो मेरे बंदे, शाबाश। सलावात का माना शाह अब्दुल कादिर ने किया है शाबशे हूं, शाबशे हूं उनके रब की तरफ से। ये अल्लाह शाबाश देता है, वाह मेरा बंदा तू पक्का हो गया। ओए कुरान तो हमें ये दावत दे रहा है, तूने सगलियां कहां से निकाली, तूने ये मातम के ड्रामे कहां से निकाले, तूने ये जुल जिना के जुल जिना ये कहां से निकाले, तूने ये सारे मेदिया घोड़े कहां से निकाले। और कुरान कहते हैं उलाइका अलैहिम सलावात, जो सबर कर दिया उस पे अल्लाह की तरफ से सलावात हैं। क्या है? सलावात व रहमा, और खुसूसी इनामात और रहमत इन्हीं आयात के पेशे नजर नमूना है मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी ने इन आयात पे अमल करके दिखाया, क्योंकि पैगंबर करीम की जिंदगी और हयात तय्यबा वो कुरान पर अमल का नाम है, और कुरान मुकद्दस की अमली तफसीर का नाम वो ज़ात मुहम्मद मुस्तफा है। आपकी जिंदगी, सहाबा की जिंदगी, अहले बैत की जिंदगी वो इसी कानून पर रही। एक एक सहाबी पैगंबर ने यही दरस लिया कि जब मसाइब आए, मुसीबतें आए, मौतें हों, अल्लाह ने फरमाया कई किस्म की आज़माइशें आएंगी, कभी माल में, कभी जान में, कभी जनाब तुम्हारे भरे हुए खेत और पके हुए खेत वो उजड़ जाएंगे, कभी डंगर और माल तुम्हारे मर जाएंगे, कभी दुकानों की दुकानें और बाजार के बाजार ये उजड़ जाएंगे, कभी तुम्हारे पैसे, ये हर किस्म के इम्तिहान आएंगे, लेकिन डट गए तो बश्शिर साबिरीन। और जहां खास कर इस आयत के दरमियान में जिक्र किया शुहदा का मसला, नक्श मिनल अम्वाल वल अनफुस के आगे ला तकूलू लिमन युक्तल फी सबीलिल्लाहि अमवात, आयात शुहदा को बयान किया, जिसको 7 आयात और 40 अहदीस में अल्लाह के रसूल ने वजाहत कर दी कि हयात शुहदा का मतलब और माना ये है कि उनकी अरवाह जन्नत में है और जन्नत का रिज़्क़ खाती है और जन्नत की सैर करती है और जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज होती है। और 40 हदीस पैगंबर की और कुरान पाक की 7 आयात, ये जो मुल्ला मुलवाने कहते हैं ना शहीद जिंदा थे, इत्थे ही जिंदा तल्ली जमीन च जिंदा, इधर इस कब्र में जिंदा, निरे बेईमान के बेईमान। 40 हदीस है पैगंबर करीम की, कितनी? 40 हदीस। आज मुहर्रम का सीजन है ना, तो फिर मौलवियों को बीमारी शुरू हुई, कभी इधर मुंह मारते हैं, कभी उधर मुंह मारते हैं। 40 हदीस पैगंबर करीम की सहीहुल असानीद, और बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, नसाई, सही इब्न हिब्बान, मुस्नद अहमद,
और इब्ने जरीर से लेके जलालैन तक सब मुफस्सिरीन ने साथ का माना किया अरवाहुहुम फी अजवाफ तैरिन खुदर। शुहदा की जिंदगी का ये मतलब नहीं कि ये जिस्म जिंदा है और इस कब्र में जिंदा है और आने वालों के लिए सिफारिशें करती हैं, इनकी दुआ पुकार सुनते हैं। ये माना कुफरिया माना है और सही कुरान के खिलाफ है। शुहदा की हयात और जिंदगी का माना ये है उनकी अरवाह मरने के बाद वो जन्नत में पहुंच गई, जन्नत की नेमतों से लुत्फअंदोज होती है। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया लहा कनादिल मुअल्लकतुम बिल अर्श, वहां अर्श के साथ लगे उनके कनादिल किंदीले, उनमें वो बसेरा करती है। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार पूछते हैं हल तशतहून शैया, बताओ मेरी राह में कट के आने वालों किसी चीज की जरूरत है? वो कहते हैं अय्या शैइन नश्तही, अल्लाह सबको जन्नत में है और हमें क्या चाहिए? हाँ, बार बार ही पूछना है ना, फिर इस तरह कर अंतरुद्दा अरवाहना फी अजसादिना, हमारी रूहों को जिस्मों में वापस कर। मौलवी तो कहते हैं पहली रूह जिस्म में, इधर ही जिंदा है, और वो कह रहे हैं अंतरुद्दा अरवाहना फी अजसादिना फनुक्तल फी सबीलिका मर्रतन उखरा, ताकि हम फिर शहीद हों। अल्लाह फरमाते हैं ये मेरा कानून यही है, जो रूह आ गई फिर वापस जा सकती नहीं। शहीद मांगते भी हैं तो रूह उनकी जिस्म में वापस नहीं जा सकती। मौलवी ने इधर रोली डाली हुई है, शहीद इधर जिंदा है, इधर जिंदा है, इधर जिंदा है। खुदा तुम्हें हिदायत दे। शुहदा की बात की, फिर सुभान अल्लाह 70 शहीद, 14 शहीद बदर में पड़े थे, 14 शहीद। पैगंबर करीम ने सालाना कोई मातम मुकर्रर किया? कोई घोड़ा, कोई जुलझना, कोई मेहंदी, कचावे, कोई चीज नहीं। 14 शुहदा। और पता है जिब्रील आया नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास, लंबी हदीस से बिल्कुल दरमियान से बात कर रहा हूं। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बदर में सहाबा शरीक हुए ना, ये सारी कायनात से अफजल है बादल अंबिया। आगे जिब्रील की सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस है। जिब्रील ने कहा कि जो फरिश्ते बदर में उतरे थे ना, अल्लाह ने उन फरिश्तों को भी सब फरिश्तों से अफजल बना दिया। जो फरिश्ते बदर में आए थे वो फरिश्ते बाकी फरिश्तों से आगे बढ़ गए, और जो सहाबा बदर में थे 14 के करीब शुहदा, पैगंबर करीम ने सब्र किया, सहाबा ने सब्र किया। 70 शहीद ओहद में। कौम किधर जा रही है? इस उम्मत में सिर्फ हजरत हुसैन शहीद है। इस साजिश को समझो। ये जो 10 मुहर्रम तक 10 दिन, ये यहूद और मजूस की साजिश है, और इसमें सिर्फ मकसद असहाबे रसूल पे तबर्रा करना, हजरत हुसैन का नाम लेकर असहाबे पैगंबर पे बकवास करना और इसके लिए ज़ेन तैयार करना, इस साजिश का मकसद यही है। वरना आओ 70 सहाबा मेरे नबी के सामने ओहद में शहीद हुए, ये भी मारूफ रिवायत है। और अगर इसकी तहकीक की जाए तो 100 सहाबा ओहद में शहीद हुए। 100 के करीब साहबा। पैगंबर करीम ने कुछ सालाना दिन मनाया हो, और उनमें पते कौन है? उनमें मेरे नबी का चचा हमजा भी है। उन शुहदा में हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा महबूब चचा,
حضرت علی سے بھی اتنا محبت نہیں تھی جتنی حضرت حمزہ سے تھی. توجہ ہے. سب سے زیادہ محبوب چچا حضرت حمزہ. اور یہ حمزہ وہ ہے جس نے پورے مجھے حضرت عمر کے بعد جو سب سے بڑی قوت تھی وہ حضرت حمزہ کی تھی. بلکہ جو معروف روایت ہے اس کے مطابق جب حضرت عمر آنے لگے نبی کریم علیہ السلام کے پاس تو آپ دار ارقم میں تھے. دستک دی, پوچھا گیا کون؟ عمر. تو عمر تو اسلام سے پہلے بھی بہادری اور شجاعت کا نام تھا. عمر. صحابہ پریشان ہوئے. حضرت حمزہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آنے دو, آنے دو عمر کو. اگر صحیح نیت سے آیا تو سینے سے لگائیں گے, اگر گڑبڑ کی تو پھر دیکھ پہ کیا کرتا ہوں, نبڑ لیں گے. دروازہ کھلا, لیکن عمر کے لیے اوپر سے بھی دروازہ کھل چکا تھا. یہ دروازہ بعد میں کھلا, اوپر والا دروازہ پہلے کھل چکا تھا. تو حضرت حمزہ وہ میرے نبی کا چچا حمزہ وہ شہید ہوا اور جسم کے ٹکڑے ہو گئے. یہ جو کلیجہ چبانے والی بات ہے نا, یہ جھوٹ ہے. یہ جو خطیب بیان کرتے ہیں ہند نے کلیجہ چبایا, بالکل بکواس. اس کی کوئی سند نہیں. یہ صرف خاندان ابو سفیان پہ بھونکنے کے لیے ذاکروں نے شروع کیا اور پھر خطیبوں نے شروع کیا. ہاں, وجود کے ٹکڑے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور پیار کتنا ہے پیغمبر کریم سے, لیکن یاد رکھ پیغمبر کریم نے کیا رویہ رکھا؟ سالانہ ماتم, کوئی ذوالجنا, مہندیاں, یہ جو مجوسی ٹبر کر رہا ہے ان میں سے کوئی سالانہ پروگرام حضرت علی نے, حضرت حمزہ نے نہیں. سب کا ایمان تھا کہ کیا ان اللہ مع الصابرین. قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ زبان پہ صرف ایک جملہ آئے گا, ہائے حسین نہیں, ہائے حمزہ نہیں, ایک ہی آئے گا, انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت حمزہ. اچھا, 70 صحابہ کو نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا. منافقین نے غدر کیا, 70 کو گھیر کے ان کو شہید کیا, 70 صحابہ کو. اور یہ قراء تھے اصحاب صفہ میں سے, اور جب وہ شہید ہونے لگے وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے, اللہم بلغ عنا نبیک, اللہ ہمارے اس حال کی خبر اپنے نبی تک پہنچا دے. سمجھو ہے کیا کہہ رہے تھے؟ ہمارے اس حال کی خبر نبی تک پہنچا دے. صحابہ کا عقیدہ ہوتا حاضر ناظر کا, غیب دان کا, صبح و شام عرض اعمال کا. یہ دعا کرتے. یہ 70 قاری قرآن بخاری پڑھ رہا ہوں, شہید ہونے لگے اور کہتے ہیں اللہم, اللہ ہماری خبر اپنے نبی تک پہنچا دے. فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ, جبریل آئے اور نبی کریم علیہ السلام کو ان کی خبر دی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے زندگی میں آپ کے چہرے پہ اتنا حزن کبھی نہیں دیکھا تھا. جب آپ غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 صحابہ یک بار کی شہادت, 70 تو عہد میں ہوئے تھے جو اس سے کوئی زیادہ, ان ظالموں نے وہ دھوکہ دے کے فراڈ کر کے انہوں نے 70 صحابہ کو شہید کیا. پیغمبر کریم غمگین تو ہوئے, لیکن سالانہ کوئی ماتم بازی بھی کی, کوئی سینہ کو بھی, کوئی شام غریبہ,
وہ تو 70 صحابہ ہیں اور قرائے شہادت ہو گئی. پھر نبی کریم علیہ السلام نے 10 صحابہ کو بھیجا. حضرت عاصم بن ثابت، اس کو ان کا افسر اور امیر مقرر کیا، اور یہ چلے، مشرکین کو پتہ چلا، انہوں نے ان کا گھیرا لے لیا، یہ پہاڑی پہ چڑھ گئے، اور یہ 10 صحابہ تھے اور مشرکین بہت بڑی تعداد میں تھے. بہرحال مقابلہ ہوا. لمبی بات، حضرت عاصم نے اس پہاڑی پہ کھڑ کے دعا کی، اللہم اخبر انا نبیک، اور ساتھ حضرت عاصم نے کہا لفظ بھی کہا کہ یا اللہ، میرا پیغام اور میرا سلام نبی تک پہنچانے والا کوئی نہیں. تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں. دلائل نبوت بہکی میں کہ میرا نہ سلام کوئی پہنچانے والا ہے نہ پیغام پہنچانے والا ہے. اللہ تو میرا سلام بھی پہنچا دے، پیغام بھی پہنچا دے. صحابہ کا عقیدہ بھی ذرا دیکھ، ادھر تو ٹیلی فون پہ سلام جاتے ہیں، خط جاتی ہے، اور صحابی کہتے ہیں اللہ تو پہنچا، میرا پیغام پہنچا دے. جبریل نے آ کے آپ کو اطلاع دی، لیکن پیارے پیغمبر نے کوئی سالانہ ذوالجناح نہیں، کوئی جناب مہندیاں نہیں، کوئی تابوت نہیں، کوئی بناوٹی قبرہ نہیں، کوئی بناوٹی مزار نہیں، کوئی سنگلی زنجیری نہیں، کوئی شربت نہیں، کوئی سبیل نہیں، کوئی چیز نہیں. یہ قوم جا کس مجوسی قوم کے پیچھے رہی ہے، اور اس مہینہ بھی یاد نہیں، نہ مہینہ منایا نہ دن منایا، اور نہ جناب وہاں کوئی ماتم آہا فغا سینہ کو بھی کچھ بھی نہیں. 10 صحابہ جہاں شہید ہو گئے. اور پھر یہ تاریخ اسلام کی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیغمبر کے مسلح پہ زخمی ہو کے شہید ہو گئے. حضرت عثمان مدینہ طیبہ میں حرم مدینہ کا دفاع کرتے ہوئے کئی دن پیاسے رہ کے شہید ہو گئے. اور حضرت علی مسجد کے دروازے پہ شہید ہو گئے، مسجد کوفہ کے دروازے پہ شہید ہو گئے. حضرت علی صبح کی نماز پہ جاتے ہوئے حضرت علی شہید ہوئے. حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہو گئے. پیغمبر کریم کو منظر دکھایا گیا، فرمایا میرا جعفر شہید ہو گیا. یہ طیار، جعفر طیار یہ کون تھا؟ ذرا بھلا ان سے پوچھو تو صحیح. کبھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ ان کی پیغمبر کے ساتھ بھی منافقت ہے، آل بیت کے نام پہ بھی منافقت ہے. یہ جعفر یہ حضرت علی کا بھائی ہے، عقیل حضرت علی کا بھائی ہے، یہ بھائی ہے. پیغمبر کریم نے فرمایا جعفر کا ایک بازو کٹا، اس نے جھنڈا دوسرے بازو میں لے لیا. وہ کٹا، اس نے پھر بھی اسلام کا پرچم نیچے نہیں آنے دیا، اس نے اپنے دانتوں پہ لے لیا. فرمایا اس کے بازو کٹ گئے، توجہ کر رہے، اور میں دیکھ رہا ہوں اس کی روح کو اللہ نے جنت میں 2 پر عطا کر دی. طیار، اڑنے والے، اڑنے والے، زمین کے اندر نہیں اڑ رہے تھے، فرمایا جنت میں اڑ رہے تھے. جعفر طیار. لیکن کوئی سالانہ پروگرام نہیں جو بنگی پارٹی، بنگی چرسی پارٹی نے بنایا. حضرت علی کا شہادت، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی رہے. حضرت حسن نے حضرت علی کی شہادت، اس پر کوئی ماتم، کوئی جلوس، کوئی مہندی، کوئی گھوڑا، کوئی گھوڑی، کوئی اونٹ، کوئی اونٹنی، کچھ بھی نہیں کیا. اور آج یہ ماتم، یہ محبت آل بیت کی علامت بن گیا. یہ محبت آل بیت کی علامت نہیں، یہ دین مجوس کا شعار ہے.
اور مجوسی اور یہودیوں کی ملی بھگت سے اس کا اثر یہ ہوا، اس بک بک کا اثر یہ ہوا کہ ابھی ہندوستان کا ایک مولوی ہے، بڑا مولوی ہے، سفید باندر، بڑا مولوی ہے، سلمان ندوی، اس خنزیر نے انہی سے متاثر ہو کر ندوۃ العلماء میں بیٹھا ہوا وہ باندر اور خنزیر، اس نے حضرت معاویہ کے خلاف بک بک کرنا شروع کیا، اور اس نے یہ لفظ کہے خبیث ابن خبیث نے کہ معاویہ تو فرعون و ہذہ الامہ، حضرت معاویہ کو فرعون تک کہا اس گندی نسل نے، سلمان ندوی نے۔ آج اس سلمان ندوی تک میری آواز جائے، ندوی صاحب تجھے کھلا چیلنج کرتا ہوں، تو کہہ رہا ہے فلانی حدیث صحیح، فلانی حدیث صحیح، تجھے کسی نے جواب نہیں دیا، سارے تیرا احترام کر رہے ہیں، اور ہمارا نظریہ یہ ہے جو پیغمبر کے کسی ایک صحابی پہ تبرہ کرے اس کی کوئی عزت نہیں، وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، وہ کتے سے بھی بدتر ہے۔ کیا تیری حیثیت ہے؟ آج جس چینل پہ آنا چاہتا ہے، جس آئی ڈی پہ آنا چاہتا ہے، اور صرف ایک حدیث حضرت معاویہ کی مذمت میں، بشرطے کہ تیرا باپ شیعہ راوی نہ ہو، شیعہ راوی نہ ہو، شیعہ کی روایتیں لے کے بکواس کرتی ہو، اور حضرت معاویہ کو فرعون و ہذہ الامہ، تو خود فرعون کا بچہ ہے، اور تیرے نظریے کا خاندان، میں تجھے انسان نہیں سمجھتا، انسان اور حلال کا نطفہ نہیں سمجھتا، حضرت معاویہ کو وہی بکواس کر سکتا ہے جو حرام کا نطفہ ہو، اور تو نے اپنی ماں کی کردار بتایا ہے، حضرت معاویہ پر بھونکنے سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اب ایک اور ہے امیر حمزہ صاحب، آل حدیث کا بڑا مصنف اور بڑا کالم نگار، اس نے دنیا نیوز میں کالم لکھا، شیطنت پہ مبنی، اول سے لے کے آخر تک خالصتاً رافضیت کی ترجمانی، حضرت معاویہ پہ اعتراضات، حضرت معاویہ پہ وہی گندے اعتراضات جو جیلم کا چوہا کرتا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو کہا کہ یہ جو جیلمی ہے، یہ جیلمی اصل اہل حدیثوں کا نظریہ یہ بیان کر رہا ہے، باقی چھپا رہے ہیں چھپے چھپے۔ تو اس امیر حمزہ نے اسی کی ترجمانی کی اور حضرت معاویہ کو بکواس بازی کی، تو یہ کس کا اثر ہے؟ اسی مجوسی قوم کے اس واویلے کا، اور اس مجوسی قوم کے پراپیگنڈے کا، اور اہل بیت کے نام پر اصحاب رسول کو تبرہ کرنے کا، حضرت حسین کی محبت کے نام پر پیغمبر کریم کے خواص، صحابہ، اہل بیت، حضرت عائشہ صدیقہ، ان حضرات پہ تبرہ کرنے کا۔ تو یاد رکھو، پیغمبر کے کسی ایک صحابی پہ بھی تبرہ کرنے والا وہ حرام کا نطفہ ہوتا ہے، حلال کا نہیں۔ وآخر دعوانا